آج میرا دل بےحد پریشان تھا اور شام سے ہی میں بے تحاشا رو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنے گھر واپس جاؤں اور کس طرح اپنی بیوی سے معافی مانگوں۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا مجھے وہ سوچ کر ہی اب خود پر شرمندگی ہو رہی تھی اور رہ رہ کر پچھتاوے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ اس وقت میں مکافات عمل کا شکار تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ میرے ساتھ دہرایا گیا تھا، اور جو تکلیف اور جو اذیت میں محسوس کر رہا تھا اس نے مجھے اپنی بیوی کی یاد دلا دی تھی، اور اب آئینے میں اپنا مکروہ چہرہ دیکھ کر مجھے خود پر ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں کتنا کمزور اور گھٹیا شخص نکلا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ بیوی جو میرے اوپر جان نچھاور کرتی تھی، جو میرے قدموں کے تلے اپنے ہاتھ رکھتی تھی، جو میری ایک مسکراہٹ پر سب کچھ قربان کر دیتی تھی، میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیسے کر سکتا تھا؟ میں کس طرح اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل سکتا تھا؟ مجھے خود پر ہی جیسے شرم آ رہی تھی، اور ماضی ایک فلم کی طرح میری نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا تھا۔ یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے، جب میں 22 برس کا تھا۔ میرا نام ابرار ہے اور میرا تعلق فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جبکہ میرے علاوہ میرے والدین کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے انہیں اور کوئی بیٹا نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی محبت کا محور و مرکز میں ہی تھا۔ ابا میرے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ اماں کا بھی میں ہی لاڈلا تھا۔ میری 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ 3 بہنیں ابھی باقی تھیں۔ ابا نے مجھے گاؤں سے میٹرک کرنے کے بعد شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیج دیا تھا، اور میں شہر کے ایک معروف کالج میں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ چونکہ میں ذہین تھا اور گاؤں میں بھی میٹرک میں اچھے نمبر لیے تھے، اسی وجہ سے ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤں اور کسی اچھے ادارے میں نوکری کروں۔ میں بھی محنت سے پڑھ رہا تھا۔ یہ ادارہ شہر کا ایک مشہور ادارہ تھا۔ چونکہ یہ کو ایجوکیشن تھا، اسی وجہ سے مجھے یہاں پر شروع میں بہت جھجک محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میں گاؤں کے ایک سادہ سے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ وہاں پر لڑکیاں ڈھکی چھپی ہوتی تھیں اور کبھی کھلے عام سامنے نہیں آتی تھی، جبکہ یہاں شہر میں لڑکیوں نے دوپٹہ سر پر تو کیا لینا، گلے میں بھی نہیں ڈالا ہوتا تھا۔ بہت ساری لڑکیاں اسی طرح پھر رہی ہوتی تھیں اور پینٹیں پہن کر کالج آتی تھیں۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بھی عادی ہوتا گیا، کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے پہچاننا جانے لگا۔ کالج میں میرا ایک نام بن گیا تھا، اور نکمے لڑکے لڑکیاں مجھ سے اکثر نوٹس وغیرہ مانگنے کے لیے آ جاتے تھے، اور میں بلا جھجک ان کی مدد کر دیتا تھا۔ میں مہینے بعد 2 دن کے لیے گاؤں جاتا تھا۔ شہر میں میرا دل لگ چکا تھا، اور کالج میں بھی کافی لڑکیوں کے ساتھ میری جان پہچان ہو گئی تھی۔ انہی میں ایک لڑکی لاریب کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ لاریب بھی کسی اور کالج سے مائگریٹ ہو کر یہاں پر آئی تھی۔ وہ پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی۔ اسے کبھی کبھار مجھ سے نوٹ کی ضرورت پڑتی تو وہ میرے پاس آ جاتی، اور اکثر ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ لاریب ماڈرن کپڑے بھی پہنتی تھی اور سادہ لباس بھی پہن لیتی تھی۔ اس لڑکی کے اندر ہر رنگ موجود تھا۔ وہ بہت شوق اور چنچل بھی تھی، اور ایک دم سنجیدہ بھی ہو جاتی تھی۔ اس کا مزاج ایک دم تلخ بھی ہو جاتا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے شیرے میں لپٹی زبان میں بولنے لگ جاتی۔ میں اس لڑکی کے بدلتے ہوئے رنگوں کو حیرانی سے دیکھتا۔ اپنی زندگی میں نے کبھی کسی لڑکی میں اتنے ناز نخرے اور رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے تھے۔ آہستہ آہستہ لاریب مجھے اچھی لگنے لگی، اور میرے دل میں اس کی چاہت سر اٹھانے لگی۔ خوبصورت سراپا اور اس کا خوبصورت انداز میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس کا لہجہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور یوں میں اس کی محبت میں ڈوب گیا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس حد تک مجھے اچھی لگی تھی کہ میرے دل نے بے ساختہ اس کی خواہش کی تھی۔ میں لاریب کے دل کی حالت سے ناواقف تھا۔ مجھے نہیں خبر کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی یا مجھے پسند کرتی بھی تھی کہ نہیں، لیکن میں اس کی محبت میں کافی آگے چلا گیا تھا۔ لاریب اب بھی اکثر میرے پاس آ جاتی تو میں خاموشی سے اسے سنتا رہتا۔ اس کی باتوں کو سننا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کالج میں آئے ہوئے مجھے 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر لاریب کو ہی اپناؤں گا۔ لاریب سے بھی میں نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ جب میں اسے اظہار محبت کروں گا تو وہ مجھے ٹھکرائے گی نہیں، بلکہ مجھے قبول کر لے گی۔ لیکن میں صحیح وقت کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انہی دنوں میں سیمسٹر کے ایگزام ہو گئے، تو کچھ دنوں کے لیے کالج سے آف ہو گیا، تو میں نے بھی یہ دن گاؤں میں گزارنے کا سوچا۔ اس بار جب میں گاؤں گیا تو کافی دن رکنے کا ارادہ تھا۔ اسی طرح ایک دن میں کھیتوں میں ابا کے پاس چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر ابا مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ابا کے کہنے پر میں فوراً بولا، جی کہیے ابا، کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں نے محبت اور لگاوٹ سے ابا سے جب کہا تو وہ مسکرا دیے اور محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ابرار پتر، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تیرے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو میرے اس فیصلے پر سر جھکا دے گا۔ ابا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، جبکہ میں آنکھوں میں الجھن لیے انہیں دیکھتا رہا۔
اور پھر بولا, ابا کھل کر کہیں, کیا بات ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی ابا نے جو کچھ مجھ سے کہا اس نے تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی. میں حیرت سے ابا کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ابا مجھ سے ایسی کوئی بات کریں گے. میں تو جیسے ایک دم سکتے میں چلا گیا تھا. لیکن ابا میری طرف بہت پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے, اور میرا سر نہ جانے کیسے اس بات میں ہل گیا, اور میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گیا. لیکن آتے وقت ابا کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی کو دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. لیکن میرے دل سے اٹھتا ہوا دھواں مجھے یہ بتا رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے. میں کھیتوں سے نکل کر گاؤں کے باہر بنے ہوئے کنویں کے کنارے آ کر بیٹھ گیا. اس وقت میرا دل آندھیوں کی زد میں تھا اور میں شدید پریشان ہو چکا تھا. ایک طرف تو میرے ابا کی خوشی تھی جو مجھے سب سے بڑھ کر عزیز تھی, اور دوسری طرف میری محبت تھی جو ابھی دل میں سر اٹھائے ہوئے تھی اور اپنے پنجوں کو مضبوطی سے گاڑے ہوئے تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا انتخاب کروں. ابا کی باتوں کو میں سوچنے لگا جو مجھ سے کہہ رہے تھے, ابرار پتر, میں نے سوچا ہے کہ تیری شادی تیرے چاچا کی بیٹی کلثوم سے کر دوں. کلثوم تیرے چاچے کی اکلوتی اولاد ہے اور تیرے چاچے نے اسے بڑے ناز و نم اور محبت سے پالا ہے. تو جانتا ہے تیرے چاچے کی ڈھیروں ڈھیر زمین ہے, ایکڑوں کے حساب سے اس کے باغات ہیں, اور کلثوم اس کی اکلوتی بیٹی ہے, اور تیرے چاچے نے کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کرنی ہی ہے. تو کیوں نہ میں تیری شادی اس سے کروا دوں, تاکہ کلثوم کے ہاتھ جب وہ جائیداد آئے گی تو وہ خود بخود ہی تیری جائیداد بن جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح تم اور کلثوم ایک ہو جاؤ اور اپنے چاچے کی ساری جائیداد پر تیرا حق ہو جائے. میں وہ جائیداد اس طرح باہر نہیں جانے دینا چاہتا, کیونکہ اگر تیرے چاچے نے کلثوم کا رشتہ کہیں باہر طے کر دیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں تیرے چاچے سے کلثوم کا رشتہ مانگ رہا ہوں, اور جب تک تو یہاں ہے تب تک میں تیری منگنی کر دوں گا. ابا نے یہ کہہ کر بڑی امید بڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھا, یوں جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں انکار نہیں کروں گا. اور میں ابا کے چہرے پر پھیلی ہوئی امیدی اور نا امیدی کو دیکھ کر جھٹ ہاں میں سر ہلا بیٹھا, کیونکہ میں جانتا تھا میرا انکار ابا کو بہت دکھی کر دے گا اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی لیے اپنی محبت کو بھلا کر میں ابا کی خواہش کو ترجیح دے کر ان کی بات کو مان گیا. ابا اگلے دن ہی اماں کو ساتھ لے کر چچا سے میرا رشتہ مانگ لائے. چچا نے باخوشی اس رشتے کے لیے ہاں کرتی تھی, کیونکہ انہیں بھتیجے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا, اور ابا تو ویسے ہی کلثوم کے حق میں تھے. یوں تو کلثوم اچھی تھی, ایک سگھر لڑکی تھی, سمجھدار تھی, لیکن وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی. عام سی شکل و صورت تھی اور رنگ بھی کافی دبا ہوا تھا. دوسرا, وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی. میں نے اپنے جیون ساتھی کا جو خاکہ سوچا تھا لاریب اس کے اوپر پورا اترتی تھی. اب یہ بات میں ابا کو نہیں سمجھا سکتا تھا, ورنہ ابا شاید مجھے اس گھر سے ہی بے دخل کر دیتے اور ساری زندگی دوبارہ مجھے کبھی نہ اپناتے. اسی لیے میں نے ابا کی خواہش کو ترجیح دی, اور اگلے 1 مہینے کے بعد ابا نے میرا نکاح کلثوم کے ساتھ کر دیا. کلثوم رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی, لیکن مجھے اس شادی پر ذرا بھی خوشی نہیں تھی. میں سب کا قصوروار کلثوم کو سمجھتا تھا. میں نے ایک نگاہ بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا. شادی کی رات جب میں کمرے میں گیا تو کلثوم اسی طرح روایتی دلہنوں کی طرح سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی. لیکن میں اسے نظر انداز کرتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا اور اسے کہا, کمرے کی لائٹ آف کر دو. میرے اس انداز کو محسوس کر کے وہ جیسے چپ سی ہو گئی تھی. آہستہ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آف کر دی. ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں کلثوم کے لیے محبت نہیں جاگی تھی, بلکہ میں مسلسل اسے ہی اس سب کا قصوروار سمجھتے ہوئے خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا. اگلے دن صبح کے وقت اٹھتے ہی میں نے اسے کہا, اٹھ کر میرے کپڑے نکالو اور استری کرو, مجھے باہر جانا ہے. میری بات سن کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے میرا ایک جوڑا نکال کر مجھے استری کر کے تھما دیا. میں نے نہا کر کپڑے بدلے اور اسے کہا کہ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ, اماں انتظار کر رہی ہوں گی. ویسے بھی تم اس بات کی امید مت رکھنا کہ تمہیں کمرے میں ناشتہ ملے گا. اب تم اس گھر میں ہو تو یہاں پر رہ کر اس گھر کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا. میری بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرو, بلکہ تمہیں ہی اب اس گھر کو سنبھالنا ہے. اور بھول جاؤ کہ تمہیں روایتی دلہنوں کی طرح یہاں پر پروٹوکول ملے گا. میں نے بڑی نخوت بھرے انداز میں کلثوم سے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا. میری ان باتوں کے جواب میں اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی, لیکن وہ بولی کچھ نہیں, اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہوا اپنی ماں بہنوں کے بیچ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا. شادی کے تیسرے ہی دن میں واپس آیا تھا, اور لوٹنے سے پہلے میں نے کلثوم سے کہا تھا کہ وہ میرے آنے تک گھر کے سارے کام کاج سیکھ لے, تاکہ جب میں آؤں تو مجھے کسی قسم کی مشکل نہ ہو. ان 3 دنوں میں نے ایک بار بھی کلثوم کو نظر بھٹ کر نہیں دیکھا تھا, بلکہ میں اسے دور دور ہی رہا تھا. ایک بار بھی میں نے اسے چھوا نہیں تھا, اور نہ ہی اسے بیوی والا درجہ دیا تھا. کلثوم نے بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی. میں نے پہلے دن سے ہی اسے کام پر لگا دیا تھا. کمرے کی صفائی, میرے کپڑوں کا خیال رکھنا, انہیں استری کرنا اور دیگر معاملات کو سنبھالنا وہ پہلے دن سے ہی کر رہی تھی. اور مجھے اب اس کی طرف سے بے فکری تھی, کیونکہ یہ شادی تو ویسے بھی ابا نے جائیداد کے لیے کروائی تھی.
انہیں کون سا بھتیجی سے کوئی محبت تھی، لیکن چچا کو اس بات کا اطمینان ضرور تھا کہ ان کی بیٹی اپنوں میں گئی ہے اور اپنے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گے۔ میں شہر لوٹا تو لاریب بڑی بےتابی سے آ کر مجھ سے ملی اور کہنے لگی، جب سے تم گئے ہو میں بہت بے چین تھی، نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اور اب تمہیں یوں دیکھ کر دل کو سکون ہو گیا ہے۔ لاریب کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے پتا چل گیا کہ وہ بھی محبت کی اس راہ میں میرے ہمراہ چل رہی ہے۔ تبھی میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا، میں خود بھی تمہارے بغیر بہت اداس رہا ہوں، ایک ایک پل کاٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جب لاریب سے پوچھا تو اس نے آنکھوں میں حیرانی بھر کر میری طرف دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی ہاں میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث بن گئی تھی۔ بے اختیار میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم نے آج سچ میں مجھے بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے، میں بہت خوش ہوں، اور یقین کرو میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا اور اسی طرح محبت دوں گا۔ لاریب کو میں نے کسی طریقے سے شیشے میں اتار لیا تھا۔ یوں تو وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو، لیکن میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ گھر والے میری شادی میرے چچا کی بیٹی سے کر رہے ہیں اور میں اس بات کے حق میں نہیں، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں، تو میرا رشتہ لے کر تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ تم اپنے گھر والوں کو مناؤ، ہم شادی کر کے کسی دن گاؤں چلیں گے اور میرے والدین کو منا لیں گے۔ لاریب کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو کسی طریقے سے منا لیا اور یوں سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح لاریب کے گھر پر ہی ہو گیا۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا کیونکہ اب میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے اخراجات بڑھ جائیں گے اور اس کے لیے نوکری بہت ضروری ہے۔ لاریب کے ساتھ میری خوشیوں بھری زندگی شروع ہو چکی تھی اور میں اب جیسے گاؤں جانا بھول ہی جاتا تھا۔ جب تک ابا مجھے گاؤں بلاتے نہیں میں وہاں پہ جاتا ہی نہیں تھا۔ لاریب کے ساتھ شادی ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جب ہمارے بیچ چھوٹے موٹے جھگڑے ہونے لگے، کبھی گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے اوپر اور کبھی ناکافی سہولتوں کے اوپر۔ لاریب اکثر مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں شروع میں تو اسے سمجھاتا، پیار سے مناتا، لیکن آہستہ آہستہ میرے اندر بھی کرواہٹ اترنے لگی اور میں بھی اسے دو بدو جواب دینے لگا۔ لاریب کے ساتھ اب روز ہی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا۔ اسے اس بات پر پچھتاوا ہوتا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے ایک جہنم میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں اسے سمجھاتا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نتیجتاً یہ روز روز کے بڑھتے ہوئے جھگڑے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئے اور ایک دن ہمارے بیچ کا جھگڑا اتنا بڑھا کہ لاریب مجھ سے خفا ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ 2-3 دن تو اسی طرح گزر گئے، لیکن پھر لاریب کے بغیر مجھے یہ گھر کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے 2-3 دن گزار لیے، لیکن پھر میں اسے منانے اس کے گھر پر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو لاریب کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، جس ٹٹ پنجے سے شادی کر لی۔ حالانکہ اس کی گاؤں میں بہت زمینیں ہیں، ایکڑوں کے حساب سے اس کے پاس زرعی زمین ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اپنے گھر والوں سے بالکل قطع تعلق ہو کر یہیں کا ہو کے رہ جائے گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ عیش کروں گی اور اسے شیشے میں اتار کر کوئی زمین اپنے نام کروا لوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنا کاٹ کا الو بن جائے گا کہ میرا پلو ہی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے تو اب اس کے ساتھ رہنا بہت دشوار لگ رہا ہے اور میں بس اب طلاق لے لوں گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ لاریب کی یہ باتیں مجھے جیسے زمین میں گاڑ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاریب نے میری زمینوں کے لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی۔ لاریب کا دیا ہوا دھوکا جیسے میرے منہ پر ایک تماچا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ لاریب کے اندر مادہ پرستی ہے اور وہ لالچی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ مجھ سے لاریب کا یہ دھوکا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں جیسے ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن پھر کچھ دن اس بارے میں سوچ کر میں نے لاریب کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے، کیونکہ اب مجھے صحیح معنوں میں کلثوم کی یاد ستانے لگی تھی۔ کلثوم جو میرے ایک اشارے پر فوراً اٹھ جاتی تھی اور میری ناراضگی اور خفگی کے باوجود میرے سارے کام کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے میری ایک نظر کی منتظر تھی۔ اسے مجھ سے صرف چند بول محبت کے چاہیے تھے اور میں اسے وہ بھی نہیں دے پایا۔ اسے مجھ سے تھوڑی سی عزت چاہیے تھی اور میں نے اسے حد درجہ حقیر بنا دیا کہ ملازموں سے بدتر اسے سمجھتا رہا۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کلثوم کے پاس جا کر باقی کی زندگی گزاروں گا اور ابا جی سے بھی اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر گاؤں واپس لوٹ آیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ گاؤں واپس آ کر مجھے ایک شدید دھچکا لگے گا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو میری ماں بہنوں نے تو میرا استقبال اسی محبت اور والہانہ پن سے کیا، لیکن میری متلاشی نگاہیں کلثوم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اور تبھی جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کلثوم کہاں ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو 2 مہینوں سے اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جب ابرار کو ہی مجھ سے محبت نہیں، اسے میں پسند نہیں، تو پھر میرا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی۔ اپنی بہن کا جواب سن کر مجھے جیسے اور شرمندہ سا ہو گیا
اور تبھی اسی دن چچا کے گھر پر چلا آیا۔ چچا نے مجھے بہت برا بھلا کہا، حالانکہ انہیں میری دوسری شادی کا علم نہیں تھا، لیکن انہیں یہ ضرور اندازہ تھا کہ میں شہر سے ایک بار بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چچا کی باتیں میں نے سر جھکا کر چپ چاپ سنی، اور جب وہ بول کر تھک گئے تو میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اب آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چچا نے میری بات پر یقین کر لیا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں اب کلثوم کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا اور باقاعدہ طور پر میں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ کلثوم جو میری پیاری بیوی تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی، اس نے جب میرا یہ شرمندہ سا انداز دیکھا تو جھٹ سے اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ عزت اور احترام کے ساتھ میرے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور بدلے میں آپ سے بھی یہی چاہتی ہوں۔ کلثوم نے مجھے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا اور کھلے دل کے ساتھ مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرے دل میں جیسے ڈھیروں اطمینان اترتا چلا گیا اور میں کلثوم کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں پر ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ مجھے اب صحیح معنوں میں کلثوم کی اچھائیوں کا اندازہ ہوا تھا اور میں دل سے اس کا معترف تھا۔ میرے گھر والے اور کلثوم کے ابا ہمیں خوش دیکھ کر جیتے تھے اور خود میری آنکھوں میں کلثوم کا چہرہ بس گیا تھا اور دل اس کی محبت سے آباد ہو گیا تھا۔